وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس کو ابھی تلاوت کیا گیا ہے یوں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلا دیا ہے کہ ہماری پیدائش انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے۔ حالات مختلف ہیں، کسی کو اللہ دے کر کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کر کے آزماتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹے کی شادی پر اس کو دلہا بنانے کے لیے اس کے لیے جوڑا خریدنے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بنا کر لا رہا ہے اور دوسرا نوجوان بیوی کا جنازہ کاندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ کسی کو کاروبار میں بہت نفع ہے، کسی کو بہت نقصان ہے، کوئی صحت کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے، ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ دن ہم انسانوں کے اندر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان میں کبھی دن بدلتے رہتے ہیں۔ جب دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، جب لے لیتے ہیں اس سے تو دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے مومن کے تو ہر حال میں مزے ہی مزے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے جو ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کے شکوے کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہیں، قسمیں مختلف ہیں۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، محزون ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ وہ مصرف الاحوال ہے، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں۔ نیکوں کے
نیک آدمیوں کے بھی حالات بدلتے ہیں، بروں کے بھی حالات بدلتے ہیں۔ نیکوں پر غم کے حالات بھیج دیتے ہیں، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے آزمائش اور وہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب اس کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہوتی ہے، تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر آئے ہیں یا سزا کے طور پر۔ شاعر کہتا ہے، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ دراصل دو باتیں ہیں کہ اگر وہ حالات آزمائش بن کر آتے ہیں تو ان سے انسان کے رجوع اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے نمازوں میں کمی کر دیتا تھا تو اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی ہے، اب تلاوت بھی شروع کر دی ہے، اب وظیفے بھی شروع کر دیے ہیں، اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت بھی بڑھ گیا ہے، اب رجوع اللہ کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی ہے، اور اب خوب معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی بندھی رہتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ تو جب دل میں امید بندھی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت میرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ بعض لوگ اپنی محنت اور مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کا قرب کے اعلیٰ ترین درجات نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ محنت بھی کرتے ہیں، مجاہدہ بھی کرتے ہیں، کوشش میں لگے بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب سے بہت دور رہتے ہیں، زیادہ قریب نہیں ہو پاتے، اور ان کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ بلند نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں کو سبب بنا کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مومن جب یہ دیکھے کہ حالات تو اس کے اس وقت ایسے ہیں کہ مجھے ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جیسا حال ہے ہو کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود، زمین اپنی وسعت اور وسعت کے باوجود، خوشادگی کے باوجود، زمین اپنی فراخی کے باوجود بندے پر تنگ ہو جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، امید لگی ہوئی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل یہ کہتا ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی